السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی رات نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول نگار خانم کے پاس پہنچے۔ غزنی کے تمام باشندوں کو شاہی لشکر کی واپسی کا علم ہو چکا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ وہ بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہی تھی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بے قراری کا سبب جانتے تھے، مگر قصداً خاموش رہے۔ نگار خانم بار بار ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، مگر جب کچھ دیر تک ان کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی تو نگار خانم سے یہ سکون برداشت نہ ہو سکا اور وہ بے اختیار بول اٹھی، بابا کیا محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا؟ ہاں، وہ ایک سعادت مند بیٹا ہے، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ کہا۔ آپ نے اسے غور سے دیکھا، وہ ٹھیک تو ہے؟ نگار خانم نے شرمگین لہجے میں کہا۔ اللہ نے اسے ہر قدم پر اپنے کرم کے سائے میں رکھا۔ یکا یک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بہت اداس ہو گیا تھا، اس کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں تھی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس انکشاف پر نگار خانم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس لمبی سانس کھینچی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب حساس پر قیامت ہی گزر گئی۔ بیٹی، تم اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ نگار خانم نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس طویل عرصے میں اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر ایک بارے گراں ہے اور اس کی شدت سے ان کی آواز لرز رہی ہے۔ بابا، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، نادانی میں ایک عہد کر لیا تھا، اب اس عہد کو کیسے توڑ دوں؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم رونے لگی۔ اگر اس کو توڑ دوں تو نظام شاہ کی بیٹی کیسے کہلاؤں گی؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مضطرب ہو کر نگار خانم کو اپنی آغوش محبت میں چھپا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی، اللہ نے اس فقیر کی دعاؤں سے غلام کو تاجدار بنا دیا اور محتاجوں کو شان امارت بخش دی، مگر آج وہی فقیر اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سو اپنا دامن پھیلایا مگر دینے والے کی طرف سے انکار کے سوا کچھ نہیں ملا۔ شدید رقت کے سبب نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نگار خانم نے گھبرا کر سر اٹھایا اور چراغ کی مدھم روشنی میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اگرچہ روشنی کم تھی لیکن پھر بھی نگار خانم نے یہ جاں گداز منظر دیکھ لیا کہ غزنی کا درویش زارو قطار رو رہا تھا۔ آپ میرے لیے رو رہے ہیں؟ نگار خانم نے کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں نہیں روؤں گا تو پھر تیرے لیے کون روئے گا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا۔ یہاں کسے اتنی فرصت ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے؟ نگار خانم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چپ کرا دیا۔ بیٹی، اپنے دل میں یہ خیال کبھی نہ لانا کہ میں نے تیرے لیے کچھ نہیں مانگا، بہت کچھ مانگتا ہوں اور مانگتا ہی رہتا ہوں، مگر تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے ہمیں اپنے سایہ کرم سے نکال دیا ہے۔ ہم اسی کے سایہ کرم ہی میں تو رہتے ہیں، یعنی اللہ کے سایہ کرم ہی میں تو رہتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹ جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں اور پھر اس زمین پر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہے۔ اپنی مرضی سے تمہیں جو کچھ دینا چاہتا ہے اس میں تمہاری نجات ہے، اس کی بخشش اور عطا پر کبھی شک نہ کرنا، ورنہ دونوں جہاں میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں بابا، نگار خانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مزید پریشان ہو جائیں۔ اس کے فیصلے پر ہمیشہ اسی طرح راضی برضا رہنا۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور گھر سے نکل کر اپنی مزدوری کی تلاش میں چل دیے۔ راجہ جے پال سے ہونے والی طویل جنگ میں محمود نے غیر معمولی ذہانت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت ولی عہد غزنی کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ کم سنی کے زمانے میں بڑے بڑے سورماؤں کو شکست فاش دینا جنگ و جدل کی تاریخ میں ایک یادگار کارنامہ تھا۔ اس عظیم الشان فتح کا جشن منانے کے لیے امیر سبکتگین نے سرکاری طور پر ایک خاص تقریب منعقد کی تھی جو تقریباً 15 دن تک جاری رہی۔ غزنی کے تمام امراء نے
ولی عہد سلطنت کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کیں۔ امیر سبکتگین کی طرف سے 15 دن تک عام رعایا کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ضرورت مند انسانوں میں کچھ نقد رقم اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ محمود انتہائی سرشاری کے عالم میں اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لوگ راجہ جے پال کے دیے ہوئے قیمتی تحائف لے کر غزنی پہنچیں گے اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے برہمن حکمران کی شکست پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ ابھی یہ انتظار جاری تھا کہ امیر سبکتگین کا ایک سپاہی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا سر دربار پہنچا اور اس نے راجہ جے پال کی عہد شکنی کی خبر دی۔ یہ اطلاع پا کر دربار غزنی میں ہلچل سی مچ گئی اور امیر سبکتگین کا چہرہ نفرت و غضب کی آگ سے جلنے لگا۔ اس نے فوراً ہی راجہ جے پال کے ایلچی دولت رام کو دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا، تیرے حکمران نے غزنی کے شیروں کے ساتھ گدڑوں اور کتوں جیسا سلوک کیا۔ سبکتگین کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ہمارے نزدیک تیرے اس گناہ کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر راجہ جے پال اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ کالا کر کے غزنی کی ایک ایک گلی سے گزرے تب بھی اس کا یہ جرم معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے بدعہد اور بزدل آقا نے ہمارے جانباز سپاہیوں کی رہائی کی یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے ہم تجھے آزاد کر دیں۔ دولت رام نے سبکتگین کی غضبناک حالت دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امیر، میں بے قصور ہوں، بھگوان کی سوگند مجھے راجہ جے پال کے فریب و عیاری کا اندازہ نہیں۔ تو کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز سارے دربار میں گونج رہی تھی۔ ہم نے اپنے جاں بازوں کی جانوں کے صدقے میں تجھے زندگی کی بھیک دی۔ یہاں سے فوراً چلا جا کہ تو ہماری امان میں ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور غور سے سن لے کہ جب تو ذلیلوں کے ذلیل اور حقیروں کے حقیر جے پال کے پاس پہنچے تو اس سے کہہ دینا کہ ہم اپنے پورے قہر و جلال کے ساتھ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے جاں بازوں میں طاقت ہے تو اپنے ساتھیوں کو اس کی قید سے رہا کرا لیں گے، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس نے بدعہدی کے ساتھ بزدلی کی بھی بدترین تاریخ رقم کی ہے۔ بلرام سنگھ کی معصوم بچی اور بے سہارا بیوی کا قتل ہماری نظر میں بڑا سنگین جرم ہے۔ ابھی دربار میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بلرام سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور انتہائی باوقار لہجے میں بولا، امیر محترم، یہ میرا ذاتی فرض ہے، اپنے اس بوجھ کو میں خود اتاروں گا۔ نہیں بلرام سنگھ، امیر سبکتگین نے بلند آواز میں کہا، تم ہمارے بھائی ہو، اس لیے تمہارا غم ہمارا ہی غم ہے۔ صرف تم ہی نہیں، ان قریب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہم تمہارے غم میں کس طرح شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے ایلچی دولت رام کو اپنے چند سپاہیوں کی نگرانی میں ملتان روانہ کیا اور خود ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کی جانب بڑھا۔ اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ دستور تھا کہ ملک کے دانشمند برہمن راجا کی دائیں طرف اور راجپوت سپہ سالار بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو یہ معزز درباری اپنے حکمراں کو مشورے دیا کرتے تھے۔ اس قانون کے مطابق امیر سبکتگین کے ساتھ بدعہدی کے مسئلے پر غور و فکر کا موقع آیا تو تمام درباری اس نتیجے پر پہنچے کہ راجہ جے پال کا یہ فعل انتہائی نامناسب ہے۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے ایک ہی آواز بلند ہوئی، ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی کرنا احتیاط اور عاقبت اندیشی کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آئے اور ہم پر وہ آفات و مصائب نازل ہوں کہ دنیا میں ہمارا نشان تک باقی نہ رہے۔ اس لیے احتیاط اور مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس ترک امیر سبکتگین سے، جس کا خوف خاص و عام سب ہی کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بدعہدی کر کے جنگ نہ کریں اور رعایا کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے کسی حجت کے بغیر وہ رقم ادا کریں جس کی بنیاد پر صلح ہوئی ہے۔ مشیروں کی رائے زنی کے دوران راجہ جے پال خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ پھر جب تمام مشیر خاموش ہو گئے تو راجہ جے پال انتہائی تلخ لہجے میں اپنے اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا۔
تم سب کے دماغ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ برہمن حکمران کا طرز گفتگو نہایت تحقیر آمیز تھا۔ تم میں کوئی بھی راجنیتی یعنی سیاست نہیں جانتا۔ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ مجھے دشمن سے مہلت حاصل کرنا تھی، سو حاصل کر لی۔ سبکتگین اچھا شاطر نہیں تھا، اس لیے میری چالوں کو نہیں سمجھ سکا اور مات کھا گیا۔ تمام مشیر راجہ جے پال کی کم عقلی اور تنگ نظری کا ماتم کرتے ہوئے دربار سے اٹھ کر چلے گئے، اور برہمن حکمران نے اپنے تیز رفتار قاصدوں کو انتہائی جذباتی انداز میں تحریر کردہ خطوط دے کر تمام ہندو راجاؤں کے پاس بھیج دیا۔ ان خطوط میں صاف صاف لکھا تھا، میں راجہ جے پال تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ ہندو مذہب کا بدترین دشمن امیر سبکتگین دوبارہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس وقت تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ ایک دن تمہارے محلوں میں دھول اڑے گی اور تمہاری چتاؤں میں آگ لگانے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے میری مدد کو آؤ اور اپنے دیوتاؤں کی ناموس کو بچاؤ۔ جے پال کے اس جذباتی خط کا ہندو راجاؤں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور تمام حکمران اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ خصوصاً دہلی، کالنجر، قنوج اور اجمیر کے فرما رواؤں نے بے شمار وسائل کے ساتھ لاتعداد سپاہی جے پال کی مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ پھر جب برہمن حکمراں سبکتگین کے مقابلے کے لیے لاہور سے نکلا تو اس کے پاس 1,00,000 سوار اور ان گنت پیدل سپاہی موجود تھے۔ انسانی سروں کا سمندر دیکھ کر راجہ جے پال کے مشیر جو اسے احمق قرار دے رہے تھے بے اختیار چیخ اٹھے۔ اب سبکتگین کو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے نہیں بچا سکتی۔